ہمارے پاس یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ دار نے، صدر نے، متولی نے، امیر نے کچھ کہہ دیا، ہم نے برسا برس تک مسجد چھوڑ دی۔ یہ کیسی حماقتیں ہیں ہماری؟ ہم جو ہے چھوٹی موٹی باتوں پر جو ہے جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جماعت، یہ سلفیت ہے، اس کے لیے مرنا کٹنا جینا سیکھیے، یہی اصل ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے جماعت سے الگ تھلگ ہو جانا اور فتنہ اور فرقہ بنانا، یقین مانیے حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی صورت میں مرنے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے، جماعت سے الگ نہیں ہوا جا سکتا۔ فرماتے ہیں من فارق الجماعۃ شبرا، جو ایک بالش بھی جماعت سے دور ہو جاتا ہے پھر وہ اگر اسی حالت میں مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت پر مرتا ہے۔ اللہ اکبر، جاہلیت کی موت، اسلام کی موت نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کتنا سخت جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا اللہ کے حکم سے۔ 40 دن تک نہ اللہ کے نبی نے ان سے بات کی، نہ صحابہ نے بات کی، نہ جگری اور قریبی دوست ابو قتادہ نے ان سے بات کی۔ یہ حال تھا ان کا۔ اور پھر 40 دن گزر جانے کے بعد پھر ان کو اور مزید 10 دن میں آزمایا گیا۔ 50 دن ایسے گزرے ہیں، آخری کے 10 دن کہ وہ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی آزمائش تھی ہوگی سوچئے۔ اگر ہمارا باپ یا ہمارا جگری قریبی دوست ہم سے بات نہ کرے ایک دن کے لیے تو ہمارے لیے زمین جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ صحابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح کا حال ان کے ساتھ 50 دن گزرا۔ لیکن تاریخ، احادیث اور سیرت اس بات کی گواہ ہے، ایک دن بھی صحابی رسول مسجد سے ہٹے نہیں، مسجد سے الگ نہیں ہوئے۔ ان 50 کے 50 دنوں میں جماعت مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھی۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ جماعت کے ذمہ دار نے، صدر نے، متولی نے، امیر نے کچھ کہہ دیا، ہم نے برسا برس تک مسجد چھوڑ دی۔ یہ کیسی حماقتیں ہیں ہماری؟ ہم جو ہے چھوٹی موٹی باتوں پر جو ہے جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جماعت، یہ سلفیت ہے، اس کے لیے مرنا کٹنا جینا سیکھیے، یہی اصل ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے جماعت سے الگ تھلگ ہو جانا اور فتنہ اور فرقہ بنانا، یقین مانیے حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی صورت میں مرنے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ جماعت کے ساتھ جڑے رہیے، چاہے جو جیسا ہو۔ آپ کا امام بھی درست نہیں لیکن آپ جماعت سے جڑے رہیے۔ آپ کا صدر اور امیر درست نہیں، اس کو بدلایا جا سکتا ہے، اس کو اصلاح کی جا سکتی ہے، کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ لیکن جماعت چھوڑنے کی اجازت تو کسی صورت میں نہیں، مسجد چھوڑنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے سلفیت کی قدر کیجیے۔ جو اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے سلفیت، توحید، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے، اللہ کی قسم، کسی ایسے گاؤں میں جائیے جہاں شرک عام ہے، شرک عام ہے، وہاں پر جا کر دیکھیے، پھر ہمیں قدر ہوگی کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے۔ ایسے عقیدے، ایسے کھوکھلے عقیدے، اور نہ نماز کا طریقہ، نہ روزے کا طریقہ، نہ زندگی جینے اٹھنے کا طریقہ، کوئی طریقہ نہیں ان کے پاس۔ ایسے حالات میں لوگ جی رہے ہیں، ان تک دعوت بھی نہیں پہنچی۔ یہ بھی ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمیں تو اللہ نے دی ہے نعمت، ہمیں اللہ رب العالمین نے خالص دین عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اس کی قدر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خزانے کے سانپ بن کر کے نہ بیٹھیں۔ سلفیت جو ہمیں ملی ہے اس نعمت کو ہم پھر دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جماعت کو بڑھانے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن حدیث کی طرف بلائیے۔ ہماری دعوت جو ہے کھری دعوت ہے، 24 کیرٹ کا سونا ہے، طریقہ ہمارے پاس نہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ہم تھوڑا پیچھے ہیں۔ اتنا بہترین ہمارے پاس ماخذ ہے، یعنی سورس ہے، قرآن اور حدیث۔ یہ تو سیدھے دماغ میں جا کر کے دل میں گھس جانے والی بات ہے، لیکن ہم اور آپ اچھے طریقے سے اگر لوگوں کو سمجھائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلفیت کی طرف لائیں، شرک سے باز کریں، دور کریں، اور بدعتوں سے دور کریں، اور سلفیت سے جوڑیں، جماعت بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ آپس میں لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اخلاق اتنے برے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اخلاق ہماری جماعت کے اوپر اثر انداز ہو۔ ہم آپس ہی اگر کوئی ہمارے درمیان چپکلش ہے، کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ ہے، تو پہلی بات تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ختم نہیں بھی ہو رہا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جماعت کے سارے دلوں کے ایک دوسرے کے بغض کو ختم فرمائے، آمین۔ لیکن اگر وہ ختم بھی نہیں ہو رہا، اللہ کے واسطے
برائے مہربانی اس کو جماعت کا مسئلہ نہ بنائیں، جماعت کو آگے بڑھاتے رہیے۔ مثال کے طور پر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور آپس میں ان کی نہیں بنتی، لیکن تیسرا کوئی نیوٹرل آدمی آتا ہے اور وہ جڑنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے کم از کم متحد ہو جائیں، اس کے سامنے یہ بتائیں کہ جو اہل توحید ہیں، جو سنت کے متبع ہیں، وہ آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ قریب ہیں۔ توحید کی نعمت بہت بڑی ہے۔